سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ ذی القعدہ کا آخری دن ہے۔ اس مہینے کی آج 29 تاریخ ہے اور یہ مہینہ بھی غالب امکان یہی ہے کہ 29 دن کا ہی ہو، اور آج شام اس سال کے آخر مہینے ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، اس بات کا غالب امکان ہے۔ اور یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ جو آج کی شام سے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جتنے بھی دن ہیں، تمام کے تمام دنوں کا جو خالق ہے وہ اللہ ہے۔ تمام کے تمام دنوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان دنوں میں سے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جس طرح ہفتے کے 7 دن ہیں اور ان 7 دنوں میں سے اللہ نے جمعے کے دن کو باقی ایام پر فضیلت دی ہے، جس طرح 12 مہینے ہیں اور ان مہینوں میں رمضان کے مہینے کو باقی تمام 11 مہینوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت ذی الحجہ کے شروع کے دنوں کو باقی تمام ایام پر فضیلت دی ہے، اور ان کی عظمت کا، فضیلت کا، خصوصیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ قسم اٹھانے والا میرا رب ہو، اور جس چیز کی قسم اٹھائی جائے وہ ایام ذی الحج ہوں، تو پھر ان کی عظمت کہاں تک پہنچتی ہے، خصوصیت کہاں تک پہنچتی ہے، فضیلت کہاں تک پہنچتی ہے، ہماری عقل اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر دنیا میں جب ہم کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ مثلا ہم کسی کے سامنے کوئی بات کرتے ہوئے اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عظمت ہمارے دل میں ہے، تبھی تو اللہ کی قسم اٹھائی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم اٹھائی، تو پھر ان ایام کی عظمت کے کیا کہنے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ایک اور روایت ہے بخاری شریف کی، اس میں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله
فلم يرجع بذلك من شيء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو نیک اعمال سب سے زیادہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں محبوب ہیں۔ یعنی جو اعمال نیک اعمال اس 10 دنوں میں کیے جائیں اور جو اعمال نیک دیگر دنوں میں کیے جائیں، اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال باقی ایام میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے بڑا عجیب سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی باقی دنوں میں جہاد کرنے جاتا ہے تو ان دنوں میں کیا ہوا عمل اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اگرچہ جہاد ہی کیوں نہ ہو، ان ایام میں کیا ہوا عمل باقی ایام میں کیے ہوئے جہاد سے بھی بہتر ہے۔ الا، مگر یاد رکھو ایک صورت مستثنا ہے، الا مگر اگر کوئی شخص باقی ایام میں جہاد کے لیے جاتا ہے، اپنی جان لے کر مال لے کر، اور جان اور مال دونوں میدان جہاد میں وار دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، پورا مال بھی لٹا دیتا ہے، فرمایا وہ شخص اپنے عمل میں سب سے بڑا ہوا ہے، وہ عمل سب سے بڑا ہوا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو بڑی خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو گنے چنے دنوں کے اندر، ایام معدودات، گنے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گنے چنے دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی کہ ان ایام میں اللہ کو خصوصیت سے یاد کرو۔ تو میرے مسلمان دوستو، اسی طرح ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام 4 عمل کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، 4 عمل کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فرمایا سب سے پہلا عمل حضور کا یہ تھا کہ حضور ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے۔ فرائض تو چھوڑتے ہی نہیں تھے، نوافل بھی چند ایسے تھے جن کا اہتمام بغیر کسی ناغے کے کرتے۔ ان میں سے ایک عمل یہ تھا کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے، ایک عمل یہ تھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے 10 محرم کا، اور ایک عمل یہ تھا کہ 10 ذی الحجہ کے روزے رکھتے۔ 3 نمبر 4 فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں اسے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ 4 عمل ایسے ہیں کہ نبی علیہ السلام ان 4 اعمال کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 ہر مہینے کے 3 روزے، نمبر 2 یوم عاشورہ کا روزہ، نمبر 3 10 ذی الحجہ کے روزے، اور نمبر 4 فجر کے فرض سے جو پہلے 2 سنتیں ہیں ان 2 سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں نا، یہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے بہترین یہ 2 رکعتیں ہیں، سب سے بہترین 2 رکعتیں۔ تو
تو میرے مسلمان دوستو، اس حدیث سے بھی عشرہ ذی الحجہ کی خصوصیت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ بڑا خصوصیت کا حامل یہ عشرہ ہے، اس کی کافی ساری خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند خصوصیات آج کی اس مختصر سی مجلس میں ذکر کروں گا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جن 4 مہینوں کو احترام والا مہینہ قرار دیا ہے، ان میں ایک مہینہ ماہ ذی الحجہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ کتنی تعداد ہے؟ 12۔ ان میں سے 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، اور یہ احترام والے مہینے صرف اسلام کے زمانے میں نہیں، جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ 4 مہینے بڑے احترام والے مہینے قرار دیے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ، پھر ذی القعدہ، پھر محرم، اور ایک وہ رجب کا مہینہ۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں احترام والے مہینے قرار دیا ہے۔ کیا مطلب احترام والے مہینے؟ یعنی ان مہینوں کے اندر کیا ہوا نیک عمل باقی ایام میں کیے ہوئے نیک عمل سے بڑھ کر ہے۔ اور جب احترام والے مہینے ہیں، کیا ہوا نیک عمل باقی ایام میں بڑھ کر ہے، تو میرے مسلمان دوستو، ان میں کیا ہوا گناہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ ان میں کیا ہوا گناہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے 10 دنوں کو بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ پہلی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ احترام والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ حج کے 3 مہینے ہیں، 2 مہینے اور تقریباً 12 دن۔ ان مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ماہ ذی الحج ہے۔ وہ 2 مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 12 دن۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 12 دن، یہ حج کے ایام اور حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کرنا چاہتا ہو تو وہ حج کا احرام شوال کے مہینے سے باندھ سکتا ہے، اس لیے کہ حج کے مہینوں کی ابتدا شوال سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی رمضان سے ہی حج کا احرام باندھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، کہ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے نہیں، حج کے مہینے کی ابتدا شوال سے ہوتی ہے، اور حج کے ایام صرف 5 ہیں۔ حج کے ایام، جن ایام میں حج کو ادا کیا جاتا ہے، وہ صرف 5 ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ یہ 5 ایام حج کے ارکان کو ادا کرنے کے ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، جس مہینے کے اندر اسلام کا 5واں اہم ترین رکن حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور یہ خصوصیت کہ جس میں حج ادا کیا جائے صرف ماہ ذی الحجہ کو حاصل ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ دوسری خصوصیت ہے اس مہینے کی کہ جس کا آغاز آج کی شام سے ہونے جا رہا ہے۔ اور تیسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے، وہی پہلی بات، کہ اس مہینے کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اٹھائی ہے۔
قرآن مجید میں اللہ نے کسی مہینے کی قسم نہیں اٹھائی، تذکرہ بالکل کیا ہے، لیکن اگر کسی کی قسم اٹھائی ہے تو وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام کی قسم اٹھائی ہے، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور خصوصیت دیگر ایام سے بڑھ جاتی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے، علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں ایک رات ایسی ہے کہ اس سے عظیم ترین کوئی رات نہیں، اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی رات نہیں، اور وہ رات ہے شب قدر کی۔ وہ رات کیا ہے؟ شب قدر کی رات۔ اس سے عظیم ترین پورے سال میں کوئی رات نہیں، اس سے فضیلت والی پورے سال میں کوئی رات نہیں۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پورے سال میں ایک دن ایسا عظیم ترین ہے، ایسا فضیلت والا ہے کہ پورے سال میں اس کے مقابلے میں کوئی اور دن نہیں، اور وہ دن 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے۔ وہ دن 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں مسلمان حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کو ادا کرتے ہیں، اور نبی اور مفسرین نے علماء نے کہا ہے کہ حج تو ہے ہی عرفہ، حج تو ہے ہی وقوف عرفہ، اور یہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کئی گھنٹے اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی۔ یہ وہی عرفہ کا دن ہے، اور وہ دن جس مہینے میں آتا ہے وہ مہینہ آج کی شام سے شروع ہونے والا ہے، اور اسے ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں، اور اسے ذی الحجہ کا مہینہ۔ تو یہ بھی ذی الحجہ کی خصوصیت میں سے ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے عرفہ کے دن کو رکھا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ ذی الحجہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر کافی ساری عبادات کو جمع کر رکھا ہے۔ عید اس ذی الحجہ کے مہینے میں، حج اس ذی الحجہ کے مہینے میں، قربانی اس ذی الحجہ کے مہینے میں، تکبیرات تشریق اس ذی الحجہ کے مہینے میں، اور اسی طرح سال کا سب سے آخری مہینہ وہی ذی الحجہ کا مہینہ۔ تو یہ کافی ساری خصوصیات اللہ رب العزت نے اس ذی الحجہ کے مہینے میں رکھی ہیں، اور اس ذی الحجہ کے ہر دن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس کے ایک دن کا روزہ رکھے گویا 1 سال کے روزوں کے برابر، اور جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے اس کے گزشتہ بھی 1 سال کے گناہ معاف، آئندہ بھی 1 سال کے گناہ معاف۔ اگر یہ فضیلتیں اور خصوصیتیں کسی عشرے کو حاصل ہیں، کسی مہینے کو حاصل ہیں، تو میرے مسلمان دوستو وہ یہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ہم سب پر خصوصی عنایت ہے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے اس ماہ ذی الحجہ کو لے کر آئے ہیں، اس ماہ ذی الحجہ کو لے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرے بندوں کی بخشش ہو جائے، اس بخشش کے بہانوں کے لیے مختلف بہانے بنا کر اپنے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کبھی عیدین کی راتیں، کبھی رمضان کا مہینہ، کبھی ذی الحج کا مہینہ۔ تو میرے مسلمان دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو قیمتی بنا لیں، ہم ان ایام کو قیمتی بنا لیں۔ یہ ایام ہمارے قیمتی کیسے بنیں گے؟ کہ ہم ان کے دنوں میں روزہ رکھنے والے بن جائیں اور اس کی راتوں میں عبادت کرنے والے بن جائیں، تو ہمارے یہ ایام قیمتی بن جائیں گے۔ اور یہ آج کی شام سے جو ہے نا اس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس مہینے سے متعلق مستحب عمل یہ ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو وہ شخص ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے
اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لے، اور جب تک پھر قربانی نہیں کی اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل اس شخص کے لیے ہے جس کی عادت ہو ہفتے 5 دن کے اندر اپنے صفائی کو کرنے کی۔ جو شخص مہینہ مہینہ صفائی نہیں کرتا، بال ہی بڑھ جاتے ہیں، ناخن اس کے اتنے بڑے بڑے، تو میرے مسلمان دوستو اس کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی صفائی کرے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ اپنی صفائی کرے۔ جو آدمی ہفتے 10 دن کے اندر اپنے زائد بالوں کو کاٹتا ہو، اپنے ناخنوں کو صاف کرتا ہو، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بابا چاند کے نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لے، اور پھر جب تک قربانی نہیں کرتا وہ انہیں دوبارہ نہ کاٹے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔